بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل رزق کے بارے میں انتہائی اہم ہے، اور رزق کے بارے میں بے شمار وظائف اور اذکار قرآن و سنت میں ملتے ہیں، تو ہم ان میں سے کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل بتانے لگے یہ بھی انتہائی اہم ہے، اور اس کے اندر چند باتیں جو کہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے بارے میں سب سے زیادہ انسان کے اوپر جو حملے ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں کہ انسان کو اس کے بارے میں پریشان کیا جائے۔ اور بسا اوقات بہت سے رزق کے اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے قریب ہوتے ہیں، رزق کے اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی ایسی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے۔ اور بہت سے دوست اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے بندش رزق کی کروا دی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو ہمیں صاف کرنا چاہیے، اور اس میں یہ بات بٹھانی چاہیے جو ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ کوئی دنیا میں ایسی مخلوق، انسان، شیاطین، نوری یا ناری، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہمارا رزق روک سکے، رزق کی بندش کر سکے۔ ایسی دنیا میں کوئی مخلوق موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا یہ کام ہوتا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور بہت پیسے کمانے والے لوگ ہیں، اور ایک ملک دوسرے ملک کے معاشی حالات کو خراب کر دیتا۔ پاکستان انڈیا والوں کے خراب کر دیتا، انڈیا پاکستان کے معاشی بہت سے مسائل ان کے لیے پیدا کر دیتا۔ بہت سی جو سپر پاور ہیں، قومیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، تو مسلمان اس طریقے سے ان کے رکاوٹیں کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی انسان، کوئی جن، نہ نوری نہ ناری، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ تو پہلے جب ہمارا یہ ذہن ٹھیک ہوگا تو پھر ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب وساوس انسان کو پیدا ہوتے ہیں تو بڑھتے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ تو پہلے کچھ باتیں ایسی جو کہ ہمارے وساوس کو کم کریں وہ سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پہ ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاک صاف رہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اکثر شیاطین کی طرف سے وساوس، خیالات وہ ناپاکی کی حالت کی وجہ سے زیادہ آتے ہیں۔ اور ہمیں پاک صاف رہنے کے لیے بہترین طریقہ ہے 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ویسے ہی ہم پاک صاف رہیں گے۔ اس کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ دوسری چیز، صبح اور شام کو 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اور بچوں کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح اور شام کو، یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سورج کو غروب ہونے کے بعد۔ اس سے بھی ذہنی طور پہ انسان بہت سی پریشانی سے بچ جائے گا۔ بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہت سے انسان بچ سکتے ہیں۔ اور جو عمل اور وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں وہ بھی انتہائی اہم ہے، اس کا تعلق بھی صبح کے وقت کے ساتھ ہے۔ ہم کوشش کریں صبح جلدی اٹھنے کی، اور صبح کا جلدی کا اٹھنا یہ کہ رزق کو کھینچنے والی چیز ہے۔ صبح ایک وقت ہوتا ہے طلوع فجر کا، جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ جب ہم رمضان میں تراویح رات کو پڑھتے ہیں اور صبح پھر سحری کرتے ہیں، جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ طلوع فجر، یعنی جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اس وقت ہمیں اٹھنا چاہیے، اور جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک ہمیں سونا نہیں چاہیے۔ اور اس میں عمل کون سا کرنا ہے؟ پہلے وقت سمجھ لیں، پھر عمل سمجھنا آسان ہوگا کہ فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے ہمیں اس وقت اٹھ جانا چاہیے، یا اس سے 10، 15، 20 منٹ بعد تک اٹھ جانا چاہیے، یعنی کہ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ کوشش کریں قرآن کی تلاوت کسی بھی جگہ سے کر لیں، اور خود بھی اور گھر والوں کو بھی کوشش کریں سورج کے طلوع ہونے تک گھر میں سونے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت میں جو بندے سونے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی رزق کے اندر بے برکتی کے بہت سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت کوئی سوئے نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنے ہیں، اور سب سے زیادہ کوشش کریں جو ذکر کرنا ہے اس وقت کے اندر کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ اور استغفار اور درود پاک، یہ 3 چیزیں اس وقت میں
تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 دفعہ کم از کم اس کو 100 دفعہ پڑھا جائے، اور استغفار کم از کم 300 دفعہ کیا جائے، استغفر اللہ رب اغفر لی، یا کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز درود پاک ہے، درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 100 دفعہ درود پاک پڑھا جائے۔ صبح طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، سورج کے نکلنے تک، اس وقت کے اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ اس کے اندر ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور یہ 3 کام کر لیں۔ ان 3 کام کے شروع کرنے کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ چند ہی دنوں کے اندر رزق کے بے شمار دروازے ہمارے اوپر کھول دیں گے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ چند باتیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں وارد ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ رزق کو کھینچنے والی ہیں اور انتہائی طاقتور عمل ہے۔ لیکن ساتھ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی بھی کی جائے، اور دعا کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگا جائے، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ہم رزق کے بارے میں جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کام کے لیے 20 لوگوں سے ملنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے 5 دفعہ ایک دن میں کھڑا ہونے کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا فخر کی چیز ہے کہ جس اللہ نے ہمیں جسم دیا، دل، دماغ، آنکھیں دی، اولاد، گھر، مکان، سب کچھ دیا، ہم اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن ہمیں عمومی طور پہ اس میں سستی ہو جاتی ہے۔ ہم 20 لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا لیں گے، لیکن ایک اللہ کے دروازے کو 5 دفعہ کھٹکھٹانا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی ضرور ہم کوشش کریں، انشاءاللہ عادت بنائیں گے تو بہت جلد ہماری عادت بھی بنے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فوائد و ثمرات بھی دکھائیں گے۔ اور قطعاً اس میں ایسا کوئی نہیں ہوتا ہم سمجھیں کوئی رکاوٹ ہے، قطعاً کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی۔ استغفار میں کوشش کریں، جب 300 دفعہ استغفار کریں تو اس میں نیت کریں کہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں ہم آئندہ انشاءاللہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کہ رزق کے بارے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ ان گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر ہمارے بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں، دل اور دماغ کے بہت سی ایسے وساوس اور خیالات جو انسان کو عام زندگی سے بہت دور ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اور یہ چند ہی دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اس کے فوائد و ثمرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں 40 دن تک صرف عمل کو نہ کریں بلکہ اس کو پوری زندگی رکھیں، انشاءاللہ اس کے فوائد و ثمرات اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔